آج عمران خان کی سزا پھر سے بیماری کی نظر ہو گئی۔ لطیف کھوسہ کے لفٹ سے باہر نکلنے کے بعد بڑے انکشافات۔ لفٹ کی سازش کامیاب ہو گئی، جبکہ مائی لارڈ آپ نے انصاف کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں، جبکہ صدر پاکستان عارف علوی جو ہیں وہ بے بس ہو گئے اور وزارت قانون نے بھی کھرا اور کورا جواب دے دیا۔ آج کے گورکھدندہ میں ان پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی مبارکباد۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج عدالت کے اندر خاص کر ہائی کورٹ میں کیا ہوا۔ ایک لمبے ہفتے کے بعد، کئی دنوں کے بعد آخرکار آج دلائل دینے تھے لطیف کھوسہ نے، عمران خان صاحب کا جو وکلا کا پینل ہے انہوں نے، اور عدالت کے اندر ہائی کورٹ میں جج عامر فاروق جو تھے وہ آئے، آخرکار بیٹھ گئے، اور وہاں پہ جب بات کرنی تھی، سماعت شروع ہونی تھی عمران خان صاحب کی توشہانہ کیس کے حوالے سے، تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ بیمار ہو چکے ہیں، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوئے ہوں، لیکن یہ ماضی کی طرح ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں۔ پہلے جج صاحب کا پیٹ خراب تھا، پھر کوئی اور وکیل جو تھا وہ بیمار ہو گیا تھا۔ آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے استدعا کر دی کہ وہ بیمار ہیں، وہ عدالت میں نہیں آ سکتے، تو لہٰذا جو سماعت ہے وہ کئی اگلے دنوں تک ملتوی کر دی گئی۔ میرے خیال سے جمعرات کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں جو عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی بات تھی، جو کہ ضمانت ہونی تھی، جس سزا کو ختم کرنا تھا، وہ پھر سے بیماری کی نظر ہو گئی۔ اس ملک کے اندر ماضی میں دیکھا گیا، سنا گیا، سوشل میڈیا کی زینت چیزیں بنی کہ جو مجرم اور ملزم ہوتے تھے وہ بیمار ہوتے تھے اور اسپتالوں میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ملزم سے مجرم بن کے جن کو سزا ہو گئی وہ بیمار نہیں ہو رہے، وہ کوئی بہانہ نہیں کر رہے، وہ ملک سے باہر علاج کے اصول کے لیے نہیں گئے۔ انہوں نے زہر دیے جانے کی خبریں سامنے لا کر یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر بھاگنا ہے، ان کو آفر بھی کی گئی، لیکن جج بیمار ہو رہے ہیں، وکیل بیمار ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہائی کورٹ جو ہے، یہ نقطہ سمجھنے والی بات ہے کہ ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں ڈیلیز کی، کہ سیشن کورٹ سے جان بوجھ کے فیصلہ کروایا گیا۔ ہمایوں دلاور کی کہانی آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد پتہ تھا کہ ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو ہائی کورٹ اس لیے ڈیلے کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ دے، چونکہ ہائی کورٹ فیصلہ دے گی تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دینے کی پھر سپریم کورٹ مجاز ہوگی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج اگست کی 25 تاریخ ہوگی ہے، 21 دن باقی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو گھر جانے کے لیے، تو لہٰذا ڈیلیز ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں، اور تب تک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہی رہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ لطیف کھوسہ صاحب جو تھے وہ لفٹ میں پھنس گئے، ان کے ساتھ صحافی بھی تھے، ان کے ساتھ باقی وکیل بھی تھے۔ 1600 kg وہ لفٹ جو ہے وہ وزن برداشت کر سکتی تھی، 12 لوگ تھے، ہر کوئی 100 kg تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لفٹ خراب ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ بے جان چیز ہے، خراب ہو سکتی ہے، ہوتی ہیں لفٹ خراب، لیکن ہائی کورٹ کی لفٹ اس موقع کے اوپر خراب ہوئی جب آج اہم کیس کی سماعت ہونی تھی، اور ساری توجہ جو تھی وہ ڈائیورٹ کر دی گئی، اور دیکھا گیا اور سنا گیا کہ لفٹ کی جو سازش تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ لطیف کھوسہ باہر نکلے، سر کے اوپر پانی ڈالا، ایون لفٹ کے اندر سے بھی جو پنچوتا صاحب تھے وہ ان کی ایک کال مل گئی، وہاں سے انہوں نے ٹویٹ بھی کی، میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آئی، اور بالآخر کوشش کرنے کے باوجود ہائی کورٹ جیسی عمارت میں جو لفٹ لگی ہے وہاں پہ کوئی ان لفٹ کے ریلیٹڈ جو عملہ ہوتا ہے وہ موجود نہیں تھا۔ باہر سے ریسکیو والے آئے اور انہوں نے لفٹ کو توڑا ایک طرح سے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، اور 70 سال کی عمر کے جو لطیف کھوسہ ہیں ان کے لیے تھوڑی دشواری بھی ہوئی، چونکہ وہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے، اور جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ وکلا کو مارنے کی سازش ہے۔ پھر انہوں نے جذبات میں یہ بھی کہا کہ ہم وکلا تحریک چلائیں گے، کالا کوٹ انہوں نے دکھایا، اور پاکستان کے اندر آج لفٹ میں پھنسنے کے بعد لطیف کھوسہ اور باقی صحافیوں اور دیگر وکلا کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ قوم جو 16 مہینوں سے اس طرح کی اذیت برداشت کر رہے ہیں، اور جو جیلوں کے اندر سیل میں ہیں، اور جس طرح سے عمران خان ہیں یا باقی سیاستدان بھی رہے،
ان کے ساتھ کیسی حالت ہوتی ہے، اور آپ آدھا گھنٹہ پھنسے ہیں، وہ تو پچھلے کئی مہینوں سے پھنس چکے ہیں، چاہے عمران ریاض ہوں، صنم جاوید ہوں، باقی لوگ ہوں، یا شریار افریدی، علی امین گنڈا، ایون بے شمار نام ہیں جو لوگوں نے صحبتیں برداشت کی۔ اب وہاں پہ ایک صحافی نے لطیف کھوسہ صاحب کو ایک سوال کیا کہ آپ پھنسے تھے یا پھنسائے گئے تھے لفٹ کے اندر، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے ایسے کیا یا کسی نے آپ کو پھنسایا، تو وہاں پہ لطیف کھوسہ تو نہ بولے، لیکن باقیوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے سوالات نہیں پوچھو۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کے سوالات کر کے تنگ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وکلا کے پہلے منشی گرفتار ہوتے تھے، پھر وکلا کے کسی برادری لوگ کو مار دیا گیا، وکلا کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئیں، اور اب وکلا لفٹ میں بند ہو رہے ہیں، چونکہ لطیف کھوسہ بڑے اچھے طریقے سے دلائل دے کر چیزیں کر کے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں نظام کو، اور وہیں پہ عامر فاروق صاحب کو، چیف جسٹس کو لطیف کھوسہ صاحب نے آج کہا کہ مائی لارڈ، آپ نے انصاف کی دجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، پہلے آپ نہیں آتے تھے، آج وکیل نہیں آ رہا، یہ کیا مذاق ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اور بے بسی ہے۔ لطیف کھوسہ ظاہر ہے جج نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ عمر میں بھی، تجربے میں بھی، اور ہر لحاظ سے عامر فاروق سے تو بڑے ہیں، اور ان کو پتہ ہے لطیف کھوسہ کو کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، کون یہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر لفٹ بند ہونے سمیت ایسے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ کل ہو سکتا ہے لطیف کھوسہ اور اس طرح کی وکلا جو ہیں ان کے جوتوں میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دیا جائے، کوئی ایسی چیز دے دی جائے کہ یہ مر ہی نہ جائیں ہارٹ اٹیک ہو کے، کہ یہ لفٹ میں پھنسے تھے تو اس کے بعد ان کی ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں تھی، تو لہٰذا یہ خود ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس ملک کے اندر جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اس انصاف کے نظام کو روکنے ٹوکنے اور اس کا برا حشر کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوا ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو سزا دلوائی گئی تھی، ایک منصوبے کے تحت یہ جعلی کیس بنائے گئے تھے، ایک حکمت عملی کے تحت ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور یہ تسلسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انصاف چھین کے لینا پڑے گا، یہاں انصاف مانگنے سے نہیں ملے گا۔ آپ کے حقوق آپ کو آواز بلند کرنے سے صرف نہیں ملیں گے، اس کے لیے عملی کام کرنے ہوں گے، لیکن یہ ریاست بالکل ایک کھلواڑ بن چکی ہے، یہاں کوئی آئین نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں کوئی انصاف نہیں۔ اس کی اگلی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ جو وزارت قانون ہے اس نے بھی آج صدر صاحب کو یہ خط کا جواب دے دیا ہے، کورا جواب دیا ہے جی کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے۔ شاید الیکشن کمیشن کو اور وزارت قانون کو صدر پاکستان عارف الوی کی شکل پسند نہیں ہے، یا وہاں وہ جائیں گے تو شاید ان کے دانت نہ نکال لیں، اور برے حالات ہیں، کسی کا کوئی بس نہیں چل رہا، جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے غلط کام کرنے کے لیے اس کے اوپر وہ تلے ہوئے ہیں۔ آخر یہ چند لوگ کب تک ایسا کریں گے؟ لوگ زندہ بھی رہتے ہیں، لوگ نئے پیدا بھی ہوتے ہیں، لوگ مر بھی جاتے ہیں، لوگ عہدوں پہ رہتے ہیں، لوگ عہدوں کو ان کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ تماشا دیکھا جا رہا ہے، ہر سیول سوسائٹی ہو، وکلا ہوں، صحافی ہوں، پاکستان کے عوام ہوں، ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ ہوں، کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ خوش ہو رہے ہیں، اور کچھ یہ خود سے کام کر رہے ہیں۔ اس میں میڈیا بھی مورا بنا ہے، اس میں وکلا بھی تقسیم ہے، اس میں سیاستدان پہلے سے تقسیم تھے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور مستقبل قریب کے اندر بھی جو نئے جج آئیں گے نہیں معلوم وہ کیا کریں گے، اور سپریم کورٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اسد طور کے اوپر کوئی حملہ ہو تو ان کے گھر تو وہ چلے جاتے ہیں، اور اب اسد طور کے مراسم کس کے ساتھ اچھے ہیں یہ پتہ ہے، لیکن ارشد شریف مر جائے تو ارشد شریف شہید ہو جائے تو ان کے گھر نہیں جاتے۔ تاہم ظاہر ہے وہ کورٹ کا رپورٹر تھا، شاید اس لیے گئے ہوں، لیکن اس ملک کے اندر جن کو ہم بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے میں حصہ دار سمجھتے تھے، ان کے یہ پوتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ سپریم کورٹ ایک بہت بڑی عدالت، ایک بڑے منصب کے اوپر بیٹھیں گے، مگر یہاں پہ ججوں کو سیاسی بنا دیا گیا، ان کی پسند اور ناپسند سامنے آئی، دو گروپ بن گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا چیز ہو سکتی ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ اس سارے ماحول کے اندر اگر کوئی ایک ادارہ، اگر کوئی چیز کہیں پہ بچ سکتی ہے، کوئی اس نظام کو بچا سکتا ہے، آئین اور قانون کو، وہ انصاف کر کے ہو سکتا ہے، اور وہ ججز ہو سکتے ہیں۔ ججز کا ساتھ وکلا دیں، وکلا کا ساتھ اور ججز کا ساتھ پھر عوام دیں، تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ آپ
اسی طرح سے ڈرامے بازیاں روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھیں گے اور پھر شرمائیں گے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل سن ہو کے رہ جائے گا کہ آخر ہمارے اس دیش کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا۔ آخر چیف جسٹس جانے سے پہلے کس طرح کا فیصلہ کریں گے، یہ اگلی سٹوری ہوگی۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس کیا کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیا کرنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔